اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ یہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ ہی چل رہا ہے، اس کا ایک نیا حصہ شروع ہو۔ اس سے پہلے جو کل ہم نے پڑھا اس میں دو باتیں ہیں مزید، وراودته التي هو في بيتها، آیت نمبر 23۔ اب اس میں تو راودہ یراود مراودتاً ایک بحث اس سے متعلق ہے کہ یہ ہے مفاعلہ کا صیغہ، اور جو لوگ بھی صرف سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مفاعلہ جو ہے اس کا ایک خاصہ کیا ہوتا ہے کہ فعل کا صدور جانبین سے، تو اس صورت میں معنی کیا ہوں گے؟ وراودته التي هو في بيتها، یعنی ارادہ کیا اس خاتون نے جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اور اس نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کی طرف، اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا۔ یہ جو اس کا خاصہ ہے مقابلہ، اس کا تقاضا تو یہ کہ جانبین سے فعل، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، لیکن مفاعلہ کا یہ جو خاصہ ہوتا ہے مشارکت، اس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ جیسے قاتل، دونوں نے ایک دوسرے سے باہم کیا قتال کی، یعنی قتال میں ایک دوسرے سے کیا کیا، مقابلہ کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، یعنی ارادے کے اندر، ارادہ اگر ایک طرف سے ہو تو وہ طلب ہو تو وہ ارادہ، اگر طلب دونوں طرف سے ہو اس کو مراودت کہتے ہیں۔ تو ارادہ دونوں طرف سے پایا جا رہا ہے، لیکن دونوں طرف سے جو ارادہ ہے دونوں طرف سے پایا جا رہا ہے، اور باب مفعول ہے جو تقاضا کرتا ہے کس کا؟ تقابل کا، مقابلے کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں طرف سے جو ارادہ ہے ان میں آپس میں کیا ہے؟ تضاد ہے، ان میں آپس میں تضاد ہے۔ یعنی جو عزیز مصر کی بیوی تھیں انہوں نے اپنی طرف ان کو مائل کرنے کے حوالے سے کیا کہ ارادہ کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے سے دور ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ ارادہ کی، عزم کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ، کہ اسی طرح مراودت کے اندر جو ہے دونوں اگرچہ اس میں کیا ہے مشترک، لیکن جو اس عورت کا ارادہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اور یوسف علیہ السلام کا جو ارادہ ہے وہ ان کو اپنے سے دور کرنا۔ اسی طرح یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 24، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس میں بھی اگرچہ کیا ہے ہمت دونوں جگہ ایک ہی فعل لائے گئے، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں، لیکن اس کو عطف کے ساتھ لائے۔ اسی میں حکمت ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو اشتراک ہے نا، صرف یہ اشتراک لفظی تو ہے، لیکن اس کے مصداق کے اندر بہت فرق ہے۔ اشتراک لفظی تو ہے، ہم ان دونوں جگہ ہم آ رہا ہے، لیکن اس ہم کے اندر کیا ہے فرق؟ جیسے ابن عربی رحمہ اللہ کا ایک کشف بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کشف میں ہوئی، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اسی آیت کے بارے میں کہ آپ کے تذکرے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ، کہ جو وہ خاتون تھیں عزیز مصر کی بیوی، انہوں نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کی طرف، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کی طرف۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے اشتراک، یہ اشتراک لفظی ہے، ورنہ دونوں کے ہم کے اندر بہت فرق ہے۔
پھر اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض حضرات نے ہم یہ کہا کہ ہم کے جو ہے نا دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کا پختہ ارادہ اور عزم کرنا، اور ایک ہے کہ غیر اختیاری طور پر طبیعت کسی چیز کی طرف اس کا راغب ہو جاتا، جیسے روزے دار کو پیاس کا لگنا، روزے دار کو پیاس کا لگنا، تو یہ ایسے ہی ہے۔ اور اس قسم کے جو افعال ہیں غیر اختیاری طور پر، ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں آتا، جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑا جو یہاں نقطہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہیں پر بھی ان کی شرکت نہیں ہے، اس کے اوپر سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس پوری صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ پیغمبر ہیں، لیکن اس پوری صورت کے اندر یہاں پر کوئی اور 24 مرتبہ جو ہے نا ان کا نام لے کر ان کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ 2 مقامات اور ہیں قرآن مجید، 26 جو ہے مرتبہ قرآن مجید میں ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن جو ہے کہیں پر بھی ان کی طرف سے کوئی کلمہ استغفار کا وہ کیا نہیں ہے، منقول نہیں، کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ جیسے آگے چل کر بھائیوں کا استغفار آئے گا، پھر یہ جتنے لوگ اس قصے سے متعلق ہیں ان میں سے آئے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے سے خطا ہوگی کہ میں اس پر کیا کروں، توبہ استغفار کروں۔ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کا سرے سے ہی کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کی شان سے یہ بات بعید ہے، کیونکہ انبیاء کی شان تھے کہ ان سے اگر کوئی خلاف اولیٰ بھی ہو جائے تو وہ اس کو بھی اپنے حق میں تقصیر شمار کرتے، خطا شمار کرتے، جبکہ یہاں پر کوئی ایسی بات منقول ہی نہیں، پوری صورت مذکور ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ تو یہ ایک بڑا نقطہ ہے اس حوالے سے۔ اب آج کے سبق پر آ جائیں۔ واستبق الباب، تو وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف، تو اس میں بھی کیا ہے، اسی طرح جس طرح یہاں واستبق الباب، اب اس کے اندر کیا ہے، دروازے کی طرف جانے میں دونوں کے ہیں، دونوں سے فعل صادر ہوا نا، تو یہی چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے ابن عربی رحمہ اللہ کشف میں فرمائی کہ اگر یہ ہم ایک ہوتا نا تو قرآن مجید میں اس کو عطف کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا، بلکہ یوں کہہ دیا جاتا وَلَقَدْ ہَمَّا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ اب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس نے سارے، جیسے کل پڑھا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بند کر دیے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ دروازے کے ہیں بند، لیکن انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہاں سے تدبیر کی نکلنے کی۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ذمہ کیا لازم ہے، کوشش لازم ہے، یعنی انسان گناہ سے بچنے کی از حد کیا کرے، کوشش کرے۔ تو جیسے روایات، تفصیلی روایات میں آتی ہے بات کہ دروازے کھلتے چلے گئے، واستبق الباب، وہ دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، یعنی پچھلے حصے کی طرف سے، پچھلے دامن کے پچھلے حصے سے انہوں نے، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، انہوں نے اس کی قمیض، ان کی یوسف علیہ السلام کی قمیض کو کھینچا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اب یہ وہ دروازے کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخری دروازہ آیا نا تو وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے عزیز مصر کو پایا۔ تو بجائے اس کے کوئی نئی بات شروع ہوتی تو یا وہ کوئی بات کرتے، اس سے پہلے ہی جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کیا کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو آپ کے اہل کے ساتھ کیا کر برائی کا ارادہ کرے، مگر یہ کہ یا ما جزاء، نہیں کوئی بدلہ ہوگا اس شخص کا جو آپ کے اہل کے ساتھ کیا کرے، برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا تو کم از کم کیا ہونی چاہیے، ایوس جانا، قید کر دیا جائے، او عذاب الیم، یا دردناک عذاب دے دیجیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی،
وشاہد شاہد من اہلہا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہی راودتنی عن نفسی، یعنی اس نے مجھے پھسلایا میرے نفس سے، پھسلانے کی کوشش کی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اسی عورت کے اہل سے، ان کے خاندان سے ہی تھی۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہے اس میں پھٹن اگلی جانب سے ہو، فصدقت، تو پھر تو اپنی بات میں یہ خاتون کیا ہے، سچی ہے، وهو من الکاذبین، اور وہ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص جو ہے اس میں جو پھٹن ہے وہ کس طرف ہو، پیچھے کی طرف ہو، فَكَذَبَتْ، تو اب یہ خاتون کیا ہے، جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کن میں سے ہوں گے، سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ اس میں جو پھٹن تھی وہ کس طرف تھی، پچھلے حصے میں، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو اب عزیز مصر نے کہا کہ یہ سب جو ہے نا تمہارے مکر میں سے، ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ سارے نہیں، یہ باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے جہاں پر شیطان کے مکر کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن عورتوں کے مکر کو کیا بیان کیا گیا، ان کیدکن عظیم۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام سے بات منقول ہے کہ یعنی مجھے جس اپنی امت پر جس چیز سب سے جو خطرناک فتنہ ہے وہ کیا ہے، عورتوں میں، کیونکہ اسی لیے قرآن و سنت میں بیوی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں کیا کہا، خیر متاع الدنیا، تاکہ لوگ جو ہے گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات جو ہے انسان کسی نہ کسی عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام کے ارتکاب تک چلا جاتا ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے ان کیدکن عظیم، بے شک جو تمہارا مکر ہے وہ کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، تو یہ یہاں منادہ محذوف ہے، یا یوسف اعرض عن ھذا، کہ اے یوسف آپ اس سے کیا کیجیے، یعنی اب اس قصے سے راز کی درگزر کریں، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ کیا ہیں، سچے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے باوجود عزیز مصر کا مشتعل نہ ہونا، اس کو غصے کا نہ آ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی انتظام تھا، کس کا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس آزمائش سے نکالنے کا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا کرو، اپنے گناہ پر استغفار کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تم کن میں سے ہو، خطا کاروں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ایسا انتظام رکھا کہ جتنے بھی لوگ اس قصے سے متعلق ہیں سب نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی دی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کیا فرمایا، راودتنی عن نفسی، ٹھیک ہے، جیسے آگے آئے گا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ قید مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خود وہ جو مبتلا بھی خاتون ہے اس میں آگے چل کر ان کا اپنا قول آ جائے گا، انا راودتہ عن نفسی، اپنا اعتراف آ گیا، وانہ لمن الصادقین، کہ یوسف علیہ السلام تو
جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے ہیں، سچوں میں سے ہیں، میں نے ہی ان کو کیا کیا تھا، بہکایا تھا۔ خود عزیز مصر اس نے بھی گواہی دی، پھر مصر کی عورتیں جیسے اگلے رکوع میں آئے گا بھی، وہ بھی اس قصے کا حصہ بنی، انہوں نے بھی کیا کر دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ اور شاہد یہ جو گزرا ہے، وشاہد شاہد من اہلھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اور صورت بیان کی۔ یہ شاہد کون؟ شاہد جو ہے نا وہ ان کے خاندان میں سے ایک بچہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 4 بچے ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنے بچپن کے زمانے میں کیا کی، کلام کی۔ ایک تو وہ بچہ فرعون کے زمانے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اس کی کسی جو ہے نا ملازمہ کی بچہ تھا۔ اور دوسرا یہ عزیز مصر کے یہ جو شاہد من اہلھا، اس نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کی۔ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے جو ہے وہ بچہ جریج راہب، ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرے، ان پر تہمت لگ گئی بدکاری کی، تو پھر ایک بچے نے جو ہے کیا گواہی دی ان کی پاک دامنی کی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه۔ اب جب یہ بات وہاں سے نکل گئی تو اب عورتوں نے شہر میں کہنا شروع کر دیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ اس قصے کا چرچا کریں گی تاکہ وہ خود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں محبت میں جو ہے نا مبتلا ہو چکی تھی، صرف سن کر، تو وہ خود بھی ان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، بڑے تفصیلی روایات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے 50% حسن دیا گیا، ملک کائنات میں صرف 50% جو ہے وہ ان میں رکھا گیا، یا 90% کے الفاظ آتے ہیں، بہرحال اب اس وقت مستحضر نہیں، اس قسم کی روایت ہے۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور کہا عورتوں نے شہر میں کہ امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاها عن نفسی، فتح کہتے ہیں نوجوان، کہ انہوں نے اپنے نوجوان غلام کو پھسلایا اس کے نفس سے، قد شغفها حبا، کہ اس نوجوان کی محبت نے ان کے دل میں کیا کر لی، جگہ بنا لی، قد شغفها حبا، کہ اس نوجوان کی محبت نے ان کے دل میں کیا بنا لی، جگہ بنا لی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتی ہیں اس کو، یعنی عزیز مصر کی جو بیوی ہے، صریح غلطی میں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات جب انہوں نے کی نا، اور یہ بات عزیز مصر کی بیوی تک پہنچی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عورتیں خود حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر ملی اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جیسا یہ کہہ رہی ویسا کر لیں۔ تو اب اسی طرح ان کی یہ باتیں جب دربار تک پہنچیں، فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اس مکر کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف دعوت کا پیغام بھجوایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے تیار کر دیے تکیے، بیٹھنے کا سامان، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور ان کو پھل پکڑا دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، ان کے سامنے سے گزرے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، بس جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے سحر میں مبتلا ہو گئیں۔ اکبرنہ، یعنی انہوں نے ان کو بڑی شان والا، بڑی عظمت والا جانا۔ وقطعن ایدیہن، اور اسی یعنی وہ ایسے محب ہوئی کہ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے قطعن ایدیہن اپنی ہی ہاتھوں کو کاٹ لی۔ وقلنا حاشا للہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا،
یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہمیں لگتا، بلکہ یہ تو کوئی معزز، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اب وہ سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، عزیز مصر کی بیوی، تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، تو میں نے اس کو پھر بہکایا اس کے نفس سے، فاستعصم، اور یہ بچا رہا، یعنی اس نے عصمت کو طلب کیا، بچنے کی کوشش کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر یہ نہیں کرتا وہ کام جس کی طرف میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں یہ ضرور کیا کیا جائے گا، اس کو قید کر دیا جائے گا، مفعول کا صیغہ، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ہو جائے گا یعنی رسوا کیا ہوا میں سے، پس کیا ہوا میں سے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل کتاب سے جو کتابیں چلی آ رہی ہیں ان میں جو بعض روایات ہیں بنی اسرائیل کی، اس پہ بہت سی نامناسب باتیں ذکر کی گئی ہیں اس حوالے سے، تو وہ سب کیا ہیں، یعنی قرآن و سنت کے منافی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا لا یعبأ بھی، ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، کہ جو وہ باتیں عصمت انبیاء کے بھی منافی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق کیا کی گئی، بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، ان سے کیا کرو، بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اسرائیلی روایت کو بیان کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیلی روایات تین طرح کی ہوں گی، ایک تو وہ ہیں جو قرآن و سنت کے جو بیان ہیں ان کے موافق ہوں، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جو قرآن و سنت کے جو اصول ہیں یا جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان سے بالکل متضاد ہیں، جیسے اس قسم کی باتیں ہیں یہاں پر آئیں، اور انبیاء سے متعلق، حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ہیں، یا خود آپ علیہ السلام سے متعلق، وہ تو خیر بعد کی روایات آ گئی، انبیاء سے حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق، اس قسم کی جو روایات ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن و سنت کا مسلمہ اصول ہے کیا، عصمت انبیاء، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ لا تصدقوا بنی اسرائیل ولا تکذبوا، کہ نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، تو وہ تصدیق یا تکذیب جو ہے نا وہ تیسری قسم کی روایات میں ہے کہ جو یعنی جن کے بارے میں قرآن و سنت بھی خاموش ہے، یعنی وہ کسی نص کے مضامین سے ٹکراتی نہ ہو، تو ان میں ہے کہ لا تصدقوا بنی اسرائیل ولا تکذبوا، یعنی نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ تصدیق اس لیے نہیں کرنی کہ ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، تعریف شدہ بات، اور تکذیب اس لیے نہیں کرنی کہ ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، وحی الہی، ورنہ وہ باتیں جو صراحتاً کیا ہوں، منافی ہوں، ان کی کیا کی جائے گی، تردید کی جائے گی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، احب السجن، کہ قید جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے مجھے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ نے نہ دور کیا، نہ ہٹا دیا مجھ سے ان کے مکر کو، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ مکر نے ان کی طرف آنے کا ارادہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حسب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واقع من الجاہلین، اور میں ہو جاؤں گا ناواقفوں میں سے، نادانوں میں سے۔ فاستجاب له ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن، اور پھیر دیا ان سے ان کے مکر کو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، وہ کرنا تو کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو پھیر دیا۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے یوسف علیہ السلام سے پھیر دی، ہٹا دیا، دور کر دیا ان کے مکر کو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سننے والی جاننے والی ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین،
پھر ظاہر ہوا ان کے لیے جب انہوں نے دیکھی نشانیاں کہ وہ ان کو قید کریں ایک مدت تک، ٹھیک ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، 5 سال ہے، 7 سال ہے۔ تو اب یہاں سے جو ہے ایک نیا قصہ شروع ہوتا ہے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ قید خانے۔ اب اس قید خانے میں کیا واقعات پیش آئے وہ پھر اگلے رکوع میں جو ہے وہ بیان کی جائے۔